فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنا، رات کے 2-2 3-3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھتے رہنا، لڑکیوں کو پارکوں میں لے کر کے گھوم کر اسلام کو بدنام کرنا بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، لیکن ان شہداء کی روحیں کتنی تڑپتی ہوگی کہ کیا اس دن کے لیے ہم نے اسلام کے لیے قربانی دی تھی؟ نوجوانوں کا بار میں جا کر شراب کے اڈوں پہ جا کے شراب پینا، اس سے دین بدنام ہو رہا ہے نا۔ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑیاں مڈا کر کے یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، مجوسیوں کی طرح اپنے چہرے بنانا، سوچو ان شہداء کا دل کیا کہتا ہوگا۔ اور یہ زندہ ہے، کبھی میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی خطبے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ خاص شہدائے احد ہی کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول خاص شہدائے احد کے لیے ہے، اگرچہ اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہے، لیکن یہ خاص شہداء۔ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یہ 2 آیات کریمہ شہدائے احد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ بڑی دردناک شہادتیں ہیں۔ تو ناک کٹ گئی، ناک کٹ گئی، وہ کان کٹ گئے، زبان ہونٹ کٹ گئے، اور وہ چھوڑ کے نہیں گئے، وہ لوگ وہ لے گئے ساتھ۔ ایک بندہ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ پی ایم کرنا پڑے گا، پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا اس کا، تو لوگ سفارش کرتے ہیں کہ مت کر رہے ہیں، تھوڑا سا فارمیلٹی کر لو، یہ کر لو، تاکہ آپ کی رپورٹ صرف آپ کو مل جائے کہ کیوں مرا یہ بندہ، مگر مت چیرو اس کو۔ لوگ کہتے ہیں، کافروں کے لیے بھی کہتے ہیں، لاوارث لاشوں کے لیے بھی کہتے ہیں، میت کی بے حرمتی مت کر، لیکن وہ ساتھ لے گئے، پازے بنائے گئے حمزہ کے اعضا کے کاٹ، حمزہ کے اعضا کے پازے بنائے گئے، کانوں میں اس کو بالیوں کے طور پہ اعضا پہنے گئے، ہاتھوں میں اس کے کنگن بنائے گئے۔ سرکار نے جب اپنی چچا کا لاشا دیکھا تو ان کی ایک سگی بہن تھی حضرت صفیہ، حضرت زبیر ابن عوام کے ذکر ہے، میں یہ عرض کر دوں، سرکار نے حضرت زبیر سے کہا تھا، زبیر تم اپنی امی کو تمہارے ماموں کے لاشے پر آنے مت دے، ورنہ بہن تو بہرحال بہن ہوتی، بہن کے دل میں بھائی کا پیار بہت ہوتا، تمہاری ماں صفیہ نہیں دیکھ سکے گی حمزہ کی، پتہ نہیں اس کی کیفیت کیا ہو۔ حضرت صفیہ میدان جنگ میں ہی تھی، جب پتہ چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر نے کہا، امی تم ماموں کے لاشے پہ مت جانا، دیکھ نہیں سکو۔ صفیہ نے کہا تھا، ہٹو، اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی، اگر وہ دین کے لیے اس قدر قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے تو میں بھی اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھنے کا جذبہ رکھتی ہوں۔ اور جب گئی ہے لاشے پر تو ایک جملہ کہا ہے، تاریخی جملہ، رسول اللہ کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حمزہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے گویا کہ نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا، نبی کے چچا ہونے کا تم نے حق ادا کیا آج، حالانکہ ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن قربانی تم نے جتنی تمہارے بس میں تھی تم نے اتنی قربانی تو دے دی۔ اللہ تمہارے درجات بلند کرے، تمہیں غریق رحمت فرمائے، اس کا تمہیں بہتر صلہ عطا کرے۔ پھر بہن کو خیال آیا کہ 70 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ابھی آگے میں پڑھوں گا کہ 70 لاشیں کن کی پڑی ہوئی ہے، جن کے نام لے سکتا ہوں، 70 لاشیں پڑی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے بھی ایسی اعضاء بہت ساروں کے کاٹے گئے ہیں۔ صفیہ کو خیال آتا ہے کہ ایک کام کریں کہ سوتی دوپٹے میرے پاس 2 ہیں، اپنے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا کہ بیٹے جاؤ اور وہ 2 دوپٹے لے آؤ، تمہارے چچا کا قد، تمہارے ماموں کا قد لمبا ہے، میرے بھائی کا قد لمبا ہے، اور 2 دوپٹوں میں کم از کم اس کو لپیٹیں گے تو صحیح ہم۔ اور وہ دوپٹے لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی، کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، پھوپھی ہو کر بھی بھتیجا نہیں کہتی بلکہ یا رسول اللہ کہتی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ حمزہ کے کفن کے لیے شاید انتظام نہیں ہو سکا ہوگا،
تو میں نے اپنے بھائی کے لیے انتظام کر لیا. سرکار نے ان دوپٹوں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم بہن ہو حمزہ کی, تم نے تو اپنے بھائی کے لیے انتظام کر لیا ہے, لیکن میرا ایک اور بھی صحابی ہے, اسلام کا مدینہ منورہ جانے والا پہلا مبلغ, اسلام کا مدینے کا پہلا معلم قرآن مصعب ابن عمیر, جس نے میرے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنی ماں چھوڑی, حتیٰ کہ قیمتی کپڑے بھی اتار کر کے دے دے. پچھلی نشستیں میں نے کہا ایک دوپٹہ ان کو دے دیتے. تو صفیہ نے اب کہا کہ حضور یہ میں نے آپ کو دے دیا, اب آپ اس کو جو چاہیں. اور وہ دوپٹے جب دیے گئے تو صحابہ کی لاشوں پر, ان دونوں کی لاشوں پہ ڈالے گئے, تو سر پہ ڈالتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے, اور پیروں پہ ڈالتے تھے تو سر کھل جاتے. صحابہ کے کہتے ہیں آقا کبھی پیر کھلتے ہیں کبھی سر کھلتے, کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا ایک کام کرو, چہرے چھپا دو اور سر پر چہرے چھپا دو, اور پیروں پر ایک خوشبودار گھاس ہوتی تھی, ازخر نامی گھاس کا, یہ گھاس ڈال کر کے ان کو دفن کر. اور صحابہ کرام کو انہی کے کپڑوں میں گھاس سے بدن چھپا کر ان کو لحد میں اتارا گیا, قبروں میں اتارا گیا. یہ قربانی ہے. آج اس قربانی کو بھول گئے. وطن آزاد کرانے والوں کو ہم یاد رکھتے, رکھنا بھی چاہیے, کوئی اعتراض کی بات نہیں, لیکن جنہوں نے انسانیت آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے, جنہوں نے کفر کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ان کا حق ہے. اپنے بچے کو یہ داستان یاد ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہے, اہل بیت اطہار کی قربانیاں کیا ہے, حضور علیہ السلام کے صحابہ کی قربانیاں کیا ہے. دوسری شہادت حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش, اور یہ حضرت امیر حمزہ کے بھانجے ہیں عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ. اب ذرا دیکھیں صحابہ کی قربانیاں کس درجے کی تھی. حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن میری ملاقات حضرت عبداللہ ابن جہش سے ہوئی. تو حضرت عبداللہ ابن جہش سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس وقت سعد ابن ابی وقاص کو عبداللہ ابن جہش نے کہا سعد ادھر آؤ. جب بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, تو آؤ ہم دعا کرتے ہیں. آج دعا کی قبولیت کا دن ہے, ہم دعا کرتے ہیں. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش نے مجھ سے کہا کہ جب تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا, اور جب میں دعا کروں گا تو تم بھی آمین کہنا. تو سعد ابن ابی وقاص کی عمر چھوٹی تھی اس وقت, انہوں نے ہاتھ اٹھائے, عرض کیے اللہ. بدر میں سعد ابن ابی وقاص اتنی عمر کے تھے کہ ان کے داڑھی کے بال ابھی نکلنا شروع ہوئے تھے. یہ پہلے آپ سمجھ لیں, یہ جو میرے سامنے پورا مجمع اکثر سب نوجوانوں کا الحمدللہ, تو یعنی عمر اتنی تھی کہ ابھی داڑھی کے بال نکلنا بھی شروع ہوئے تھے, بس اتنی, یعنی کتنی مختصر چھوٹی سی, یعنی ابتدائی جوانی کی عمر تھی. اور 2 میں بدر ہوئی اور 3 میں احد ہوئی, 1 سال کا فرق ہے. تو بہت زیادہ تو عمر نہیں تھی نا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی. یہاں تو 16-17 سال کے لڑکوں کا حال کیا ہے, جمعہ کے دن 1 دن چھٹی کا رہتا ہے, وہ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں, وہ لپاڑ کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. یہ دین کے لیے قربانیاں دیکھو, کیا قربانیاں ان کی, لڑکیوں سے محبت پیار, یہ اڑگم دڑگم, یہ جو سب لگا رکھا ہے نا, اس نے تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ملنا ہے تمہیں. آؤ دین کی طرف. سعد ابن ابی وقاص کا کردار پڑھو, وہ فلاں خان صاحب اور وہ فلاں خان صاحب اور وہ فلاں کھنا اور وہ انا کا, یہ جو سب پڑھتے لکھتے اور یاد کرتے ہو نا, ان نچنیوں کی زندگی کو یاد کرنے کی بجائے ان کا کردار دیکھو. نچنیے مت بنو, نچنیے مت بنو, ہیرو مت بنو. اصل ہیرو یہ لوگ ہیں, یہ لوگ جن کے خون کی رنگینی کی وجہ سے آج بھی اسلام کے اندر بہاریں موجود ہیں. ارے وہ بڈھے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ دیکھو 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں, آج بھی ان کے تذکرے پر لوگ آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے ہیں. ارے وہ منزل تو نہیں پا سکتے, کم سے کم کچھ کر کے مرو کہ جب ہمارا نام کہیں نکلے تو لوگ یہ تو کہیں کہ کچھ دین کے لیے کیا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرما. کم سے کم اتنی دعا کے تو حقدار بنو.
صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، کیا لے جاؤ گے دنیا سے؟ آپ نے، میں نے، کیا، کون کیا لے گیا تو ہم کیا لے جاؤ گے؟ ارے لوگ قیمتی کفنوں میں گئے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کفن بھی نصیب نہ ہوا، لیکن آج بھی ان کے مزارات پر بھیڑ نظر آ رہی ہے، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ اس طرح کرو، کچھ اللہ کے لیے کرو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کل جنگ کا دن ہے، میرے مقابلے میں ایک ایسا طاقتور جنگجو کافر بھیج۔ طاقتور، دیکھو بہادری کیا ہے۔ مسلمان منکسر المزاج ہوتا ہے، عاجزی کرنے والا ہوتا ہے، مگر بزدل نہیں ہوتا۔ کہا سعد ابن اللہ ایسا مجھ پر طاقتور کافر بھیج، اور پھر مجھے اس پہ غلبہ دے کہ میں اس کو قتل کر کے جہنم رسید کر دوں۔ عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین۔ اب عبداللہ ابن جہش کی باری تھی دعا کی، انہوں نے کہا اللہ کل جنگ کا دن ہے، کل جنگ کا دن ہے، مجھے ایسے کافر سے ملا جو بڑا طاقتور ہو، مضبوط ہو، نشانے باز ہو، اور پھر اس کو مجھ پر غالب کر دے، وہ مجھے قتل کر دے، شہید کر دے، اور وہ مجھے صرف قتل ہی نہ کرے، پھر مجھے پکڑ لے، وہ میرے کان کاٹے، وہ میری ناک کاٹے، اور جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں آؤں تو کٹی ہوئی کان اور کٹے ہوئے ناک کو لے کر کے آؤں، اور پھر تو مجھ سے پوچھے یا عبدی فیما جدعا انفکا و اذنک، اے میرے بندے، دیکھو کیا انداز ہے شہادت کی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب یار سے آشنائی ہو جاتی ہے تو دعا اس طرح کی ہوتی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے دعا کر لی، اور اب وہ دعا کر کے پچھتا رہے تھے کہ یہ بھی کیا دعا کا انداز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے میں وہ مجھ پر سبقت لے گئے، ان کی دعا مجھ سے زیادہ کی، لیکن قبول تو وہ ہو چکی۔